لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسلامی تصوف، میڈیکل سائنس اور نفسیات، اس کی دوسری قسط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقائے شخصی و بقائے نوعی۔ انسان جو بدن اور روح کا مجموعہ ہے اور جس کے اندر عقل، نفس اور قلب کے ادارے کام کر رہے ہیں اور سوچ اور جذبات کے ٹکراؤ کے نتیجے میں اس کے اندر ارادے اور افعال وجود میں آ رہے ہیں، بنیادی طور پر اس کے سامنے دو تقاضے ہیں۔ ایک بقائے شخصی یعنی اپنی ذات کا باقی رہنا، اور دوسرا بقائے نوعی یعنی اپنی نسل کا باقی رہنا۔ انسان کی ساری زندگی ان دو تقاضوں کے گرد گھوم رہی ہے، اور یہ شعوری اور لاشعوری طور پر دن رات انہی کی سوچ اور فکر میں سرگرم رہتا ہے۔ بقائے ذاتی کے لیے کھانے پینے، لباس، مکان، دوا دارو اور سامان حفاظت کی ضرورت ہے۔ ان تقاضوں کا احساس بھوک، پیاس، سردی، گرمی، درد، بیماری کی شکل میں انسان محسوس کرتا ہے، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کا شدت سے جذبہ ہوتا ہے۔ بقائے نوعی یعنی نسل انسانی کی بقا کے لیے بالغ ہونے کے بعد جذبہ شہوانیہ یعنی سیکشول ڈیزائر انسان پر طاری ہوتا ہے، جو اپنے پورا کرنے کے لیے انسان کو شدت سے پریشان کر دیتا ہے۔ انسان کے ان دونوں بقائے نوعی و بقائے شخصی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے زمین کے مادی وسائل کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ان مادی وسائل کے حاصل کرنے کا جذبہ شدت سے طاری ہوتا ہے تو سخت مقابلہ آرائی وجود میں آتی ہے۔ جب سب انسان مادی وسائل کو حاصل کرنے کی دوڑ میں مقابلہ آرائی میں پڑتے ہیں تو اس سے مخالف اور موافق گروہ وجود میں آتے ہیں۔ اور ایک تیسرا جذبہ جلب منفعت اور دفع مضرت کا انسانوں میں جنم لیتا ہے۔ جلب منفعت کا مطلب یہ ہے کہ فوائد کو حاصل کرنا، اور دفع مضرت کا مطلب یہ ہے کہ نقصانات سے بچنا۔ اس کے تحت انسانوں کا اپنی ذات اور گروہ کو مضبوط کرنا، دوسروں سے آگے بڑھنا اور بڑا بننے کا جذبہ یا جذبہ جاہ وجود میں آتا ہے۔ چنانچہ مخالف کو کمزور کرنا اور دبانا، اس طرح کے کام آدمی کرنے لگتا ہے۔ انسان کے ان جذبات کے تحت مفادات کے حصول اور وسائل کی تقسیم وغیرہ کے لیے انتظامی اور حکومتی اداروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس طرح اجتماعی زندگی وجود میں آتی ہے جس میں بقائے شخصی اور بقائے نوعی کے لیے مادی وسائل کے حصول اور تقسیم کے اصول سامنے آتے ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بدن اور روح کے مجموعے یعنی انسان کے اندر بقائے نوعی اور بقائے شخصی کے تین تقاضے رکھے گئے ہیں۔ نمبر ایک، بھوک پیاس کے احساس کے لیے باقاعدہ اس کے بدن میں عروق سیکریشنز بصورت ہارمونز اور انزائمز کے تیار ہوتے اور خون میں نکلتے ہیں۔ نمبر دو، جذبات شہوانیہ یعنی سیکس کے لیے اس جذبے کے مخصوص غدود یعنی گلینڈز اپنے عروق بصورت ہارمونز ٹیسٹوسٹیرون مردانہ ہارمون اور ٹیسٹوسٹیرون اور ایسٹروجن یا پروجسٹرون یعنی زنانہ ہارمون تیار کرتے ہیں، جو انسان کے خون میں شامل ہو کر گردش شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر تین، مسابقت اور مقابلہ آرائی کے لیے قوت غضبیہ کے ہارمونز ایڈرینلین اور نار ایڈرینلین وغیرہ نکلتے ہیں۔ مذکورہ بالا تین جذبات عقل کے ساتھ مل کر ارادوں کو وجود بخشتے ہیں، اور اس سے انسانی افعال یعنی ایکشنز وجود میں آتے ہیں۔ انسان کا یہ استعمال یا تو بغیر کسی ضابطے اور اصول کے تحت ہوتا ہے، جس میں صرف اپنے تقاضوں کا پورا کرنا اور جذبات کا اطمینان ہی پیش نظر ہوتا ہے۔ ایک طریقہ کسی انسان کے بنائے ہوئے ضابطے کے تحت اس میں لگنا ہے، اور ایک طریقہ روحانی اور آسمانی رہنمائی جو خالق حقیقی اور پیدا کرنے والے کی طرف سے ہے، اس کی روشنی میں اس میں لگنا ہے۔ بقائے ذاتی و بقائے نوعی کے لیے انسان کے سامنے تین چیزوں کا حصول ہوتا ہے: دولت، عورت اور جائیداد یعنی زن، زر، زمین۔
ان کے حصول کے لیے انسانوں میں مسابقت یعنی کمپٹیشن ہوتی ہے، جس کے تحت انسان ذاتی و گروہی برتری کے حصول میں لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ جذبہ جاہ یعنی بڑا بننا اور شہرت حاصل کرنا ان کا مقصد بن جاتا ہے۔ ذاتی اور دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطے عموماً ان چیزوں کے حصول میں جلد بازی سے مختصر راستہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں اور ظاہری طور پر آسان ترتیب کو سامنے لاتے ہیں۔ چنانچہ انسان سچ کے مقابلے میں جھوٹ اور انصاف کے مقابلے میں ظلم کو آسان اور مختصر راستہ سمجھ لیتا ہے۔ چنانچہ انسان سچ کے مقابلے میں جھوٹ اور انصاف کے مقابلے میں ظلم کو آسان اور مختصر راستہ سمجھ لیتا ہے۔ مندرجہ بالا مقاصد کے حاصل کرنے میں جھوٹ اور ظلم کی ترتیب پر چلنے سے انسان کا دوسرے انسان سے ٹکراؤ آ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں حسد، لالچ، کینہ، ریا، کبر وغیرہ رذائل اس کی شخصیت میں بھر جاتے ہیں۔ عالمی سطح پر یہ ترتیب ہر دور میں موجود اور چالو رہی ہے، اور جاہلیت کے نظام نے اس کی خوب سرپرستی کی ہے۔ اسی نظام سے نمرود، فرعون، حامان، ہٹلر اور بش جیسی شخصیتیں پیدا ہوئی، جو کہ حسد، لالچ، کینہ اور ظلم و عدوان کے بڑے بڑے ستون شمار ہوتے ہیں۔ گویا بقائے ذاتی اور بقائے نوعی کے لیے وسائل دنیا کے حصول میں اپنے اور دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطوں کے تحت لگنے سے کبر، حسد، لالچ، کینہ، ریا اور ظلم و عدوان وجود میں آتے ہیں۔ جس طرح کسی زمین کو بالکل نظر انداز کر کے چھوڑ دیا جائے تو اس میں جھاڑیاں، کانٹے اور گھاس پھوس خود ہی اگ آتے ہیں اور سانپ اور بچھو کی پناہ گاہ بن جاتی ہیں۔ اسی طرح آسمانی ہدایت کے بغیر چلنے سے یہ رذائل ایک جاہلیت کے نظام کو چالو کر دیتے ہیں اور عام انسان اس کو شاہراہ سمجھتے ہوئے اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور رذائل کے ساتھ سمجھوتا، کمپرومائز کر کے اپنے مسائل ان رستوں سے حل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں رہتا کہ اس کے مقابلے میں حق، سچ، ہمدردی، انصاف، اخلاص اور تواضع کا فضائل والا راستہ بھی ہے، جو کہ بہت واضح، آسان اور سکون دینے والا ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائبین جب اس راستے کو وجود میں لانے کی محنت اور تگ و دوگ شروع کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے جاہلیت والا نظام اور اس کے اساتین، پلرز ہی ٹکراؤ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی سرداری اور برتری ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شاہراہ کا پل ٹوٹ جائے اور ٹریفک کو چالو کرنے کے لیے پل کے ساتھ متبادل راستہ ڈائیورژن بنا کر گاڑیوں کو اس پر چلایا جائے اور لوگ اسی کو مسئلے کا حل سمجھ لیں اور کچھ عرصہ بعد بھول ہی جائیں کہ یہاں کبھی ایک پل ہوا کرتا تھا جس پر سے گاڑیاں آسانی سے گزر جاتی تھیں۔ اس اثنا میں کوئی اس پل کو دوبارہ بنانے کے لیے کام شروع کر دے اور کھدائی کرنے لگے اور مزدور ٹھیکیدار سب دھوپ میں پسینہ پسینہ ہو کر کام کر رہے ہوں تو متبادل راستے پر چلنے والے یہ سمجھنے لگے کہ یہ بیوقوف ہیں اور مفت میں پریشان ہو رہے ہیں، اور اگر وہ ٹھیکیدار تعمیر کے لیے اینٹ وغیرہ پتھر وہاں ڈال دے تو متبادل راستے والے کو اس کو اپنے لیے رکاوٹ اور تکلیف کا سبب سمجھتے ہیں، تو اس پر ان کو یہ سمجھایا جائے گا کہ یہ تکلیف عارضی ہے اور اس کے نتیجے میں جب پل وجود میں آ جائے گا تو اس کچے راستے سے نجات مل جائے گی اور تم ایک لمحے میں بغیر تکلیف اٹھائے فراٹے برتے ہوئے گزر جاؤ گے۔ اس بات کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، مسئلے کا حل یہی ہے۔ گویا رذائل بغیر محنت و کوشش کے گرد و پیش کے ماحول سے خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں، جبکہ فضائل کے حصول کے لیے محنت اور تگ و دو شرط ہوتی ہے۔ رذائل سے بھرے انسان اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، بلکہ شہر، ملک اور عالم انسانیت کے لیے زحمت اور تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ رذائل سے بھرے ہوئے انسان اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، بلکہ شہر، ملک اور عالم انسانیت کے لیے زحمت اور تکلیف کا سبب بنتے ہیں اور اپنی اور دوسروں کی زندگی تلخ کر دیتے ہیں، جبکہ فضائل سے متصف انسان اپنی ذات، گھر، شہر، ملک بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے رحمت بنتے ہیں اور سب کی زندگی خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ